اب میں اپنے نیکسٹ مقرر عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما محترم جناب امیر نواب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایک مرتبہ پھر تمام میرے قائدین و مقررین سے التماس ہے کہ تنگی وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جناب امیر نواب خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام خواجہ یوسف مچلی خان صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مختلف پارٹیز کے رہنماؤں، بلوچ متحدہ محاذ کے لیڈرز اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہمارے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج جس شخصیت کے حوالے سے اس تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، میں انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو یہ موقع دیا، ہم یہاں اکٹھے ہوں، اور وہ شخصیت جو ایک فکر ہے، ایک مومنٹ ہے، ایک تحریک ہے، وہ عطا اللہ خان مینگل صرف نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے جس کو ہم سب نے، اس عوام نے پرکھا ہے، دیکھا ہے۔ اسی لیے سردار عطا اللہ خان مینگل کا تعلق سیاست کے اس پاک اصولوں کے مطابق تھا جو کہ سیاست میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ وہ اس وقت جابر اور قابض حکمرانوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت کی قربانی دی، انہوں نے جیلوں کا رخ کیا، پابند سلاسل ہوئے، لیکن اپنے اصولوں سے، اپنی اس سیاست سے کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سردار عطا اللہ خان مینگل، ہمارے ایک محترم نے فرمایا کہ سرداری نظام کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سردار ہوتے ہوئے بھی انہوں نے سرداری نظام کا خاتمہ کیا۔ یہ کھلی حقیقت ہے، اپنی حکومت کے دوران آپ ریکارڈ کر دے سکتے ہیں۔ سردار عطا اللہ خان مینگل نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ یا تو جیلوں میں گزارا یا ملک سے باہر جلا وطنی کی زندگی انہوں نے بسر کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اصولوں پہ ڈٹے ہوئے مظلوم قومیتوں کے جس طریقے سے انہوں نے نمائندگی کی، وہ ایک مثالی کردار تھے۔ وہ ہمیشہ ہمارے رہبر، ہمارے قائد باچا خان کے ساتھ رہے، وہ ہمیشہ خان عبدالولی خان کے ساتھ رہے، اور اس کے باوجود کہ ان کی طبیعت میں تھوڑی سی سختی ضرور تھی، لیکن خان عبدالولی خان اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے، بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے ان پہ۔ اور جیسے کشتی کے سوار تھے، جمہوریت کے لیے اس ملک میں مساوات لانے کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، آپ ان دنوں میں یا اس حوالے سے سوشلزم کہہ لیجیے آپ، اور قومیتوں کی جدوجہد میں انہوں نے جو رول ادا کیا، خاص طور پر اس وقت نیک کے حوالے سے، تو وہ ایک سیاسی طور تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہمارے محترم نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا، کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ نظریات کی سیاست ہوا کرتی تھی، لوگ اختلاف کرتے تھے، کوئی لیفٹ میں جاتا تھا، کوئی رائٹ میں، لیکن کم از کم ایک قدر مشترک تمام لوگ میں ایک مشترک تھی، وہ یہ کہ ایماندارانہ سیاست تھی، اصولوں کی سیاست تھی، کسی کی کردار پہ کوئی داغ نہیں تھا۔ آپ دیکھ لینا
یہ تو ضرور تھا کہ کوئی پرو امریکن تھا، کوئی پرو رشین تھا، کوئی پرو چائنیز تھا، کوئی پرو سعودی عرب تھا، لیکن یہ کہ ان دنوں کے اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو تمام لوگوں کا اصول یہ تھا کہ اصولی سیاست کیا کرتے تھے، اپنے نظریات سے کمٹمنٹ تھی ان کی۔ آج دیکھ لیجئے آپ، یقین جانے کہ اس وقت آپ کو سیاست میں وہ مخلص لوگ، ایماندار لوگ، کردار والے لوگ مشکل سے ملتے ہیں۔ یہ اس وقت کی اور اس وقت کی سیاست میں فرق ہے۔ تو آج ہمیں جو ضرورت ہے اس وقت اس ملک میں، جب تک اس ملک میں محکوم قومیتوں کی جدوجہد کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، محکوم قوموں کو اپنے حقوق حاصل نہیں ہوتے ہیں، تب تک ہم اس عطا اللہ خان نینگل کے نظریات پہ ہمیں عمل درآمد کی انتہا ضرورت ہے، بے انتہا ضرورت ہے اس وقت بھی۔ اس لیے اگر آج ہم یہ عہد کر لیں کہ جو بھی اپنے آپ کو لیفٹسٹ یا لبرل یا پروگریسیو یا مظلوم قومیتوں کے ماننے والے، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو یقین جانے کافی لوگ اس وقت باشعور ہو چکے ہیں، خاص طور جو نوجوان طبقہ ہے، بہت شعور آ چکا ہے ان میں۔ تمام لوگ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، قصور عوام کا نہیں ہے، قصور ہم لوگوں کا ہے جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے یا ہمارے جیسے چھوٹے وڈے جو ہیں، ان لوگوں کا ہے کہ یہ لوگ ملیں، ایک پلیٹ فارم پہ ملیں، ایک فارم پہ ملیں، اور جب یہ چند نکات پہ اگر ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100% مرجر کیا اگر نہیں ہے، مرجر نہیں کریں، پارٹی کو رکھیں، لیکن کم از کم نکات پہ وہ متحد ہو اور ان نکات کے حوالے سے اپنی سیاست کریں اس ملک میں۔ تو کوئی وجہ نہیں، یہ جو آپ کو بڑے بڑے نظر آتے ہیں آج کل، ایک وہ مشہور ہو چکا ہے کہ یہ جو منتخب ہونے والے ہیں، منتخب ہونے والے کیا چیز ہے؟ منتخب ہونے والے لازم یہ ہے کہ وہی آپ لوگوں نے میدان کھلا چھوڑا ہے، جو بھی آ کے اس میں سیاست کرے، جو بھی اسمبلی میں پہنچے، جو بھی کمائے، جو اگلے الیکشن کے لیے اپنی تیاری کرے فائنانس کے حوالے سے۔ تو یہ لوگ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگ یہ اس لیے طاقتور ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگوں کا اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ایک پلیٹفارم نہیں ہے، ایک فارم نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ طاقتور ہیں۔ اگر ہم لوگ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ یہاں موجود ہیں اور یہاں سیاست کرنے والے لوگ ہیں، یہ اگر ہمیں صحیح راستہ دیں اور صحیح رہنمائی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو پیچھے دھکیلنا، ہٹانا، ان کو اقتدار سے ہٹانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی 2008 میں ان کو پختونخوا میں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن حکومت کا موقع ملا۔ اس میں اس وقت ہماری پارٹی نے 18ویں ترمیم کو جس طریقے سے منظور کروایا ہم جانتے ہیں، اور پختونوں کو اپنی شناخت کو پختونخوا کا نام دیا۔ تو اب یہ اگر ایک چھوٹی سی پارٹی اٹھ کے جدوجہد کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتی ہے تو تمام لوگ جو مل کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ تمام حقوق مظلوم قومیتوں کی، وہ ڈیموکریسی والی، وہ تمام چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس نام کے خاطر جس کے ہم یہاں ترجیحاتی ریفرنس میں ہم شامل ہیں، ان کے نظریات کے خاطر، ان کے افکار کے خاطر آپ لوگ تھوڑی سی میری بات پر غور کریں اور اس کے لیے یہ کوشش کریں کہ ہم جدوجہد کر کے ایک پلیٹ فارم پہ یہ جو لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اصولوں کے انہوں نے سیاست کی ہے۔ میں کراچی میں ایک عرصے سے ہوں، میں جو ہمارے بھائی نے بات کی کہ یہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کراچی میں کیوں کرتے ہو، بلوچستان میں کیوں نہیں کرتے ہو، یا پختونخوا میں کیوں سیاست نہیں کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے میرے بھائی وہ ڈر کے مارے کراچی کو چھوڑا۔ آپ نے تو نہیں چھوڑا، کراچی کو انہوں نے چھوڑ کے اسلام آباد بھاگ گئے۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ یہاں پر شعوری لوگ رہتے ہیں، یہاں پر چاہے پختون ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، یہاں پر کوئی اور ہو، یہاں پر تمام وہ لوگ
جو مظلوم قومیتوں سے ان کا تعلق ہے، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اداروں میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی جو پڑھا ہے، جو نظریات ان کے وہ انہوں نے اپنائے ہیں، تو ظاہر ہے ان نظریات سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ اگر کبھی بھی ایک ہو گئے تو ان کا بوڑھے بستر گول۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کا، یہاں اسٹیج پہ پڑے ہمارے جو بزرگ اور رہنما سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تقریر کریں گے، آپ کو اپنے خیرات سے ادا کریں گے۔ میں اپنی پارٹی کے حوالے سے، اپنے تمام دوستوں کے حوالے سے، خاص طور پر یہ جو بلوچ متحدہ محاذ ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور سو محفل کو رونق بخشیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ شکریہ جناب امیر نواب خان صاحب، جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے۔ چون گوشے چاکرے وطا پشت پت، چون گوشے چاکرے وطا پشت پت، کاردانی کاردارے تو، اے قوم بستگیں جنبر، گرندگائے بھلے نگوارے تو۔ اب میں اپنے اگلے مقرر عوامی ورکر پارٹی کے محترم جناب اختر حسین ایڈوکیٹ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آ کر اس ریفرنس کے مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم اختر حسین ایڈوکیٹ۔ جناب صدر، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے رہنما، کابرین، ساتھیوں، خواتین و حضرات، میرے خیال میں جس شخصیت کے لیے سردار عطاءاللہ خان مینگل صاحب کے لیے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، وہ ہمارے ملک کی تاریخ کی ایک لڑی تھی ان قومی رہنماؤں کی، جن میں خان عبدالغفار خان، جن کا ذکر بھی ہوا ہے، خان عبدالولی خان، عصمت کچکزئی صاحب، میر غوث بخش زنجو، نواب خیر بخش بری، قصور گردیزی، جی ایم سید، ایک فہرست ہے نیشنل عوامی پارٹی کی، اس قیادت کی، اور اس ملک کے اندر قوم پرست اور سامراج دشمن سیاست کی، جس کے اس عمر کے لوگوں میں ایک آخری رہنما تھے ہمارے، جن کے جانے کا انتہائی ہم سب کو دکھ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاست کے جو ان سب لوگوں نے کی، آج اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ یہ اس سیاست کے وارث ہیں، اور یہ اس وراثت پر ہمیں سب کو فخر ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ خواہ ہم الگ الگ پارٹیوں میں بھی ہوں، اور ایک دن اس جد و جہد میں ہم ساتھ ہیں، ساتھ ہوں گے، اور ایک وقت میں ہم ایک تنظیم کی طرف بھی چلے جائیں گے، کیونکہ ہماری کمٹمنٹ اس سماج کو بدلنے کی ہے۔ ہماری کمٹمنٹ جن سردار عطاءاللہ مینگل صاحب کی زندگی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہا گیا، اور میرے ساتھی جو اسٹیج سیکریٹری ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مختصر بات کریں، میں صرف 2-4 منٹ بات کروں گا۔ میری پارٹی کے صدر جناب یوسف مستی خان موجود ہیں، وہ تفصیل سے بات کریں گے۔ میں بالکل وقت کا خیال رکھوں گا کہ جو ان کی زندگی پر بات کرنا، اگر آپ کہیں کہ ان کی زندگی پر انہوں نے شروع میں کہا بات کریں، اور اگر سردار عطاءاللہ خان مینگل کی زندگی پر بات کرنا شروع کریں تو تبھی ہوگا، کیونکہ ان کی کمٹمنٹ اس ملک کے اندر وفاقیت کے ساتھ تھی، ان کی کمٹمنٹ اس ملک کے اندر سامراج دشمنی کے ساتھ تھی، اور ان کی کمٹمنٹ اس ملک کے اندر سیکولرزم کے ساتھ تھی، اور ان کی کمٹمنٹ اس ملک کے اندر سماجی تبدیلی کی تھی۔ اب یہ اگر آپ بات کریں اس کی تفصیل پر، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ ہماری 70 سال سے زیادہ تاریخ جد و جہد کی، سردار عطاءاللہ خان مینگل کی، اور ان شخصیات کا جن کا میں نے نام لیا، ان کی اس ملک کے اندر جاری رہی، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی سیاست اس وجہ سے صحیح تھی کہ اگر آپ اس ملک میں وہ سمجھتے تھے کہ وہ وفاقیت قائم نہیں کریں گے جس کی بنیاد پر یہ پاکستان کی تشکیل ہوئی، تو اس کا حشر یہی ہوگا جو آج ہے۔ یہ پہلے 1-2 لفظ ہو چکا ہے، اور آئندہ اس کے جو ہے وہ بھی ایک
ایسی ریاست کے کہ جو اس ملک کے اندر قومی اکائیوں کو برابر حق دینے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کوئی مضبوط ریاست نہیں ہو سکتی۔ ان کی کمٹمنٹ اس بات کے ساتھ تھی کہ یہ ملک کے اندر ہم جو سامراجی غلامی میں ہیں، جو نیو کلونیل سٹیج میں ہے، اس کی معاشی غلامی میں ہے، اس کی سیاسی غلامی میں ہے، اس سے کس طرح سے آزاد ہوں، اور اس کو آزاد ہوئے بغیر ہم اس ملک کے اندر نہ جمہوریت قائم کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کو معاشی انصاف دے سکتے ہیں۔ ان کی کمٹمنٹ اس بات کے ساتھ تھی کہ اس ملک کے اندر جب تک ہم سیکولرزم پر یقین نہیں رکھتے، سیکولرزم کا مطلب جو مولوی کہتا ہے کہ شاید ہم لا دین ہیں، مذہب کے خلاف ہیں، یہ نہیں ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذہب کی بنیاد پر سیاست نہیں کریں گے، دنیاویت پسندی کی بنیاد پر سیاست کریں گے، اور دنیاویت پسندی یہ ہے کہ کس طرح سے جو ملک کے اندر جو سماجی رشتے ہیں، جو ہمارے پیداوار کے جو رشتے ہیں، اس کی بنیاد پر جو معاشی اور سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آئیں گی، اسی کی بنیاد پر ہماری سیاست کھڑی ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر ہم سیاست کریں گے۔ مذہب لوگوں کے ذاتی عقائد ہیں، ہم ہر ایک مذہب کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنے اپنے مذہب اسلام کا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی ہمارے تمام اکابرین کی، جن میں سردار اللہ خان مینگل ہے، ان کی کمٹمنٹ اس ملک کے اندر ایک سیکولر سیاست کی تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام دوسری طرف ان کی سیاسی کمٹمنٹ سے، اور ساتھ اس کے ان کا ذاتی کردار بھی، آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ یہ تمام لوگ اس سیاسی کردار ایسا رکھتے تھے کہ جن کی سیاست میں اور ان کی عملی زندگی میں کوئی کہیں آپ کو تضاد نظر نہیں آتا۔ وہ میں چند دن پہلے ان کے اسپتال میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے طالب علمی سے نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ سیاست کی، اور اسی سیاست کی کنٹینیوٹی رہے جن نظریات کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو چند دن پہلے جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میں مزاج پرسی کے لیے گیا ان کے پاس۔ اس کے ایک دن کے بعد وہ اسپتال میں داخل ہوئے، کوئی 1.5-2 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھ رہے۔ تو پرانی باتوں میں ان کو ایک ڈاکٹر صاحب آئے دیکھنے کے لیے، کہنے لے آج بڑے فریش نظر آ رہے ہیں، کہنے لے بھائی میرا پرانا ساتھی 1.5-2 گھنٹے سے بیٹھا ہے، اس نے مجھے تر و تازہ کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں جب ہماری حکومت ٹوٹی، میں جو بحث لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب کے خلاف وہ بات کرتے تھے، یا تو میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ کہنے لگے کہ جب ہماری حکومت ٹوٹ گئی تو مجھے شوق ہوا کہ میں پنجاب میں جاؤں اور پنجاب کا دورہ کروں، اور مجھے یاد ہے کہ وہ بھرپور دورہ انہوں نے پورے پنجاب کا کیا، اور والہانہ طور پر پنجاب کے لوگوں نے ان کی پذیرائی کی۔ جب وہ بار روم میں پہنچے تو ان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، اور ان کی مخالفت میں اور لوگ ہلا گلا اور ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ جب انہوں نے تقریر شروع کی اور آدھا پونا گھنٹہ انہوں نے تقریر کی، اور جب تقریر ختم کی تو وہی لوگ جو ہے وہ کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، کوئی گلے مل رہا تھا، کوئی واہ واہ کر رہا تھا۔ تو باہر کے صدر نے ان سے پوچھا کہ سردار صاحب آپ نے کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا بڑے حضور کے پٹھے لوگ ہیں۔ تو اب آپ کو جانتے ہیں کتنے سردار صاحب کتنے بلنٹ آدمی تھے، یعنی آپ بہت الو کے پٹھے لوگ۔ آدھا گھنٹہ پہلے میری مخالفت میں نعرے لگا رہے تھے، آدھے گھنٹے کے بعد میرے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں۔ میں نے کہا سردار صاحب یہ پرانی بات ہے پنجاب کی حکمران طبقے کی اور اس سیاست کی کہ 46 میں جب یونینسٹوں کی نواب خضر ایاد توانا کی حکومت تھی، اور ایک جلوس نکل رہا تھا جو لالے موسے سے گجرات کی طرف جا رہا تھا، اور وہ جلوس نعرے لگا رہا تھا خضر کتا ہائے ہائے خضر کتا۔ خضر ایاد توانا چیف منسٹر تھے۔ راستے میں پتہ چلا کہ چونکہ کیبنٹ مشن فیل ہو گیا ہے اور اب پاکستان بن جائے گا، تو پاکستان بننے والا، تو راستے میں خبر آئی کہ خضر ایاد مسلم لیگ میں شامل ہو گیا ہے۔ تو وہی جلوس کہہ رہا تھا ابھی ابھی خبر آئی ہے خضر ساڈا بھائی ہے، ابھی ابھی خبر آئی ہے خضر ساڈا بھائی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سیاست ہے کہ یہ جس کو آپ نے میر نواب نے کہا کہ یہ لاٹیبلز اور لوٹے اور ادھر سے ادھر جانے والے یہ آج بھی قائم ہیں، 46 میں بھی تھے، اور زیادہ تعداد ان کی پنجاب میں تھی اور ہے۔ اس وجہ سے وہ اس پنجاب کی جب ہم ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ پنجاب کو برا برا کہہ رہے ہوتے تھے، تو کسی نے کہا سر اختر صاحب بھی بیٹھے ہیں، گرددی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو کہتے تھے بھائی میں ان کے پنجاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دوسرے پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔
کہ وہ اس پنجاب کے خلاف تھے جو سامراجیت کا ایجنٹ تھا، جو لوٹے تھے، جن کی سیاست صرف اقتدار حاصل کرنا اور مال کمانا تھا، ان کی سیاست کے کوئی نظریات نہیں تھے، اس کے وہ خلاف تھے۔ اس لیے ان کے اپنے سیاسی نظریات جن کا میں نے ذکر کیا، اس کے حوالے سے ہم تمام ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور انہی خیالات اور انہی نظریات کے ساتھ آئندہ بھی چلنے کی کمٹمنٹ رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ تمام ساتھی دوست اس کمٹمنٹ کے ساتھ ان تمام دوستوں کا ساتھ دیں گے جو سماج کو بدلنے کی طرف لے جائے گا۔ شکریہ۔